سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا اس وقت جبکہ معراج کا سفر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اور اللہ رب العالمین سے اسی وقت بات ہوئی تھی، اور 50 وقت کی نمازیں اسی سفر میں فرض کی گئی تھیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے کم کر کے 5 وقت کی کر دیا، البتہ ثواب 50 وقت کا ہی رکھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے بات کی۔ مکلم کے الفاظ آئے ہیں ابن حبان کی روایت میں کہ وہ ایسے انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے بات کی ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے بات کی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بات کی۔ تو یہ 3 انبیاء کرام ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، اور بات کرنے کا یہ جو انداز ہے یہ پردے کے پیچھے سے ہے، پردے کی اوٹ میں ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ایک جگہ پر سورہ شعراء آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی بھیج کر، یا پردے کی اوٹ سے، یا رسول بھیج کر کے، فرشتہ بھیج کر کے جو ان کے اوپر وحی کرے۔ تو وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے اور حجاب کے پیچھے سے بات کرتا ہے، اور اللہ پاک نے خود بیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، کہ یہ ایسے رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان سارے انبیاء نے اللہ سے بات تو کی ہے پر اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کو ایک انسان دیکھ نہیں سکتا، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو جب دیکھنے کی گزارش کی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ جو آنکھیں ہیں اللہ رب العالمین نے جنہیں ہمیں دی ہیں اس دنیا میں، ان آنکھوں کو اس بات کا تحمل حاصل ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکیں، لیکن کل قیامت کے دن ہماری یہی آنکھیں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کل قیامت کے دن کتنے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اللہ کو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم عنقریب کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے بات کی ہے، اور آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے بات کی ہے۔ یہ 3 انبیاء ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ کو فائدے کے غرض سے ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ آخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے بات کیا اور آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے بات کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی صرف کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے والے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو بات کیا زمین پر بات نہیں کیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے بات کیا زمین پر بات نہیں کیا بلکہ آسمان پر بات کیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ہی ایک ایسے نبی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے فطری طور پر زمین میں رہتے ہوئے بات کیا ہے۔ تو یہ خصوصیت صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زمین پر ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا، اس لیے ہم ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔